اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک ذلک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے رہنما ہے۔ دوسرا ترجمہ، یہ راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں اندیکھی حقیقتوں پر۔ ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے دے رکھی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے فضائل، اس کی خصوصیات اور اس کے مختلف احکامات کو مختصر انداز میں ما قبل میں بیان کر دیا گیا تھا۔ آج ہم تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کے معنی اور مطلب کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کی ابتدا میں الف لام میم، الف لام را، حا میم، قاف، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کے کلمات لکھے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ ان کلمات کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، اور ان کے اصلی معنی تک کسی کی بھی رسائی نہیں، بلکہ یہ بھید ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، جو کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے بندوں کے اوپر ظاہر نہیں کی گئی۔ سلف صالحین کا عام عقیدہ یہ ہے کہ اس کی مراد سوائے اللہ کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بزرگ اس کا ترجمہ لفظی کرتے ہیں۔ الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم، الف لام را کا ترجمہ الف لام را۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مراد خدا بندی کیا ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ کچھ مشائخ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے معنی کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض اکابر سے جو ان کے معنی منقول ہیں، اس سے صرف تمثیل، تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہی مراد خداوندی ہے۔ لہٰذا الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا حقیقی معنی کیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس لیے ہم نے اس کا یہ ترجمہ کیا اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ ہی اس کی صحیح مراد کو جاننے والا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں۔ سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی تھی، اور یہ ہدایت دی گئی کہ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعا مانگنی چاہیے۔ وہاں پر ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سورہ فاتحہ میں کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں
سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں بیان کر دیا گیا ذالک الکتاب، کہ جس صراط مستقیم کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اسی کتاب کی اتباع اور پیروی میں تمہاری نجات ہے، اور یہی کتاب صراط مستقیم ہے۔ لہٰذا ذالک الکتاب، یہ اہدنا الصراط المستقیم جو دعا مانگی گئی تھی اس کا جواب ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کو الکتاب کہا گیا ہے۔ کتاب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی مرتب کر دی گئی تھی، دیگر آسمانی کتابوں کی طرح نہیں کہ اس کو انبیاء کرام نے اپنی امتوں کے سامنے پڑھ کر کے سنایا اور لوگوں نے اس کو سنا، پھر اس کے بعد لوگ اس کی تلاوت کرتے رہے، اس کو پڑھتے رہے، اور پھر وہ کتاب الفاظ اور معانی کی تبدیلی کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، اور بعد میں بہت ساری تبدیلیوں، حذف و اضافے کے ساتھ اس کو جمع کر دیا گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں ان تمام طریقوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرما دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو خود بھی یاد رکھتے تھے، صحابہ کرام کو بلا کر سنا دیتے تھے، کچھ صحابہ کرام سے اس کو لکھوا لیتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے طور پر کتاب کی شکل میں مرتب اور محفوظ ہو چکا تھا۔ لہٰذا کتاب کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مرتب ہو چکا تھا۔ لا ریب فیہ، قرآن کریم میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں، یعنی قرآن کریم کے کلام الہی ہونے اور اس کے تمام مضامین کے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ڈرنے والوں کو راہ دکھانے والی ہے، ڈرنے والوں کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ قرآن کریم کو تو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قرآن کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر متقی کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ قرآن کریم راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ متقین کی قید یہاں پر اس لیے بیان کی گئی کہ جس طریقے سے سورج اپنی روشنی پوری دنیا کے اوپر ظاہر کرتی ہے، سورج کی روشنی پوری دنیا کے اوپر پڑتی ہے، لیکن سورج کی روشنی انہی لوگوں کو دکھائی دیتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بینا بنایا ہے، یعنی جن کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور وہ لوگ جو نابینا ہے، جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو باوجود یہ کہ ان کے پاس آنکھ موجود ہے، لیکن چونکہ ان کی آنکھ میں دیکھنے کی قوت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے لیے رات اور دن دونوں برابر ہے، دن کا اجالا اور رات کی تاریکی دونوں ان کے لیے برابر ہے۔ اسی طریقے سے جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کو یہ کتاب راستہ بتلاتی ہے، کیونکہ جب دل میں خدا کا خوف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کو آدمی جاننے کی کوشش کرے گا۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یعنی طاعت و معصیت کی وہ تلاشی کرے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل جب اپنے پانی کو برساتا ہے تو ہر زمین کے اوپر اس کو برساتا ہے، لیکن بارش کے پانی کو وہی زمین اپنے اندر جذب کرتی ہے جس کے اندر نرمی ہوتی ہے،
جس کے اندر زمین کے جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ زمین جو سنگلاخ وادیوں میں ہو یا چٹیل میدان میں ہو، جس کے اندر سختی آ گئی ہو، وہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ پانی اس زمین کے اوپر سے گزر کر آگے کو بہہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، کتاب ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، ہدایت کا سامان ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو۔ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ دل کے اندر خدا کا خوف ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے جاننے کی خواہش ہو۔ اور وہ لوگ جو آزادانہ زندگی گزارتے ہیں، جن کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو جاننا اور اس کی معصیت کو جاننا دونوں برابر ہے۔ اب آگے متقیوں کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی وہی متقی کہلائیں گے، اور اسی کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت کا سامان بنے گی۔ پہلی صفت بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں پر، اندیکھی حقیقتوں پر۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں ان چیزوں کو جہاں تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے، جن چیزوں کا ہم اپنی نگاہ اور اپنے عقل سے ادراک نہیں کر سکتے ہیں، ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، آخرت کے مناظر ہیں، حساب و کتاب ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ غیب کے اوپر ایمان رکھنا، اندیکھی حقیقتوں پر بے دیکھی چیزوں کو مان لینا۔ اور ایسا آدمی کیوں کرتا ہے؟ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی پر اعتماد ہو جاتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کی باتوں کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ کسی شخص کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اس کی باتوں کو بغیر کسی دلیل کے مان لینا، اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ان ساری حقیقتوں کا علم اللہ اور اس کے رسولوں کے ذریعے ہم کو حاصل ہوا ہے، اور اس سے زیادہ قابل اطمینان اور لائق اعتبار کوئی اور ذریعے علم نہیں ہے۔ لہٰذا جن جن چیزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے، ان تمام باتوں کے اوپر ایمان رکھنا، ان تمام باتوں کو سچے دل سے ماننا، اسی کو ایمان بالغیب کہا جاتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور آگے کہا اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تقوی کی دوسری صفت اور قرآن سے فیضیاب ہونے کی دوسری شرط ہے اقامت صلاۃ، یعنی تمام آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ نمازوں کا ادا کرنا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کا پورا وجود خدا کے سامنے بچھ جاتا ہے۔ نگاہ کا دائرہ، زبان کے بول، اعضاء کی نقل و حرکت، غرض کے ہر عضو حکم خداوندی اور سنت نبوی کا پابند ہے۔ لہٰذا نماز ان تمام اعمال صالحہ کا عنوان ہے جن کو جسم کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ روزہ ہو، حج ہو، خلق اللہ کی خدمت ہو، جہاد ہو، دل و نگاہ اور جسم کے ایک ایک عضو کی گناہ سے حفاظت ہو۔ اقامت صلاح گویا بدن سے انجام دیے جانے والے ان تمام اعمال کو شامل ہے۔ تقوی کی تیسری پہچان اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیسرا وصف بیان کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا حکم دیا گیا۔ انفاق کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس میں زکوٰۃ و صدقات واجبہ بھی شامل ہے اور صدقات نافلہ بھی داخل ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کسی نئے حکم کو نہیں بیان کیا گیا ہے، بلکہ ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب میں جس ایمان کو بیان کیا گیا تھا
اس کی مزید وضاحت اور تشریح کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اوپر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جن انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوئی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، اسی طریقے سے جو دیگر انبیاء ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طریقے سے جو دیگر انبیاء ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہے، ان انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے دیے تھے ان تمام پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم اور دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان کے سلسلے میں کچھ مزید تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوپر تفصیلی ایمان مطلوب ہے۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات کو بیان کیا ہے، چاہے اس کا تعلق فرائض سے ہو، واجبات سے ہو، سنن سے ہو، مستحبات سے ہو، حلال و حرام سے ہو، جائز ناجائز سے ہو، ہر ایک کے اوپر ایمان رکھنا اور یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے کسی بھی حکم کی مخالفت کرنا، اس کا انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے اندر بیان کیے ہوئے کسی مستحب حکم کو بھی انکار کر دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ جبکہ دیگر آسمانی کتابیں جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کے اوپر اجمالی ایمان مطلوب ہے، یعنی صرف اتنا ایمان رکھنا کافی ہے کہ یہ کتابیں برحق ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کرام پر نازل کی گئی ہے۔ البتہ اس کے اندر کیا احکامات ہیں، آج کے زمانے میں چونکہ اس میں بہت زیادہ رد و بدل ہو چکا ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں کے اوپر یقین کرنا، اعتماد کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو قرآن کے اوپر تفصیلی ایمان مطلوب ہے اور دیگر آسمانی کتابوں کے اوپر اجمالی ایمان مطلوب ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اور سورہ بقرہ میں بالکل شروع میں بتا دیا گیا کہ قرآن مجید اسی دعا کا جواب ہے اور انسانیت کے نام اس کے خالق و مالک کا ہدایت نامہ ہے۔ پھر چند اوصاف کو ذکر کیا متقیوں کے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر آگے مزید ایمان بالغیب کی وضاحت کی۔ ان تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد یہ وضاحت فرما دی کہ یہ ہدایت یافتہ ہونے کی صفات و علامات ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کے معنی عربی زبان میں ہر طرح کی بھرپور کامیابی کو کہتے ہیں۔ کامیابی و کامرانی کے لیے عربی زبان میں اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں، لہٰذا ایمان اور ہدایت میں صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی و کامرانی بھی مضمر ہے۔